کہ یاد رکھیں کہ یہ پیری اور مریدی کے جو اصول ہیں یا اس کے بارے میں جتنے احکام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بنیاد بنا کر حاصل کیے گئے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو اس سے باقاعدہ بیعت لیتے تھے. کبھی ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے تھے سرکار، کبھی اپنی چادر مبارکہ پکڑوا لیتے تھے اور کچھ الفاظ آپ کہتے اور وہ اس کو دہراتے تھے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام میں داخل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا ان سے وعدہ لیا کرتے تھے، وہ وعدہ کرتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیر کو کسی کو پیر بنانا یہ لازم ہے؟ تو یہ لازم بمانے فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے تقریباً 1500 سال کے اکابرین جو بڑے بڑے مقامات پر فائز ہوئے اور ایک رہنما کا جو روحانی طور پہ آپ کی ترقی کا باعث بن سکے اس کا انتخاب کریں اور ان سے باقاعدہ بیعت کر کے روحانی منازل کو طے کریں. لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیری مریدی کرنا فرض اور واجب ہے، نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، یا ہم یہ کہیں کہ جو بے پیرا ہوتا ہے ضرور جہنم کے اندر جائے گا. غلط ہے. اسی طریقے سے پیر کی بیعت کر لینے کے بعد بے پرواہ ہو جانا اور ہر طرح کے گناہ کرنا اور جب کوئی سمجھائے تو کہنا جی ساڈا پیر بڑا وڈا پیر ہے جی، وہ اپنے جنت میں لے جائے گا، اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنا بالکل غلط ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی، بیعت کی، اس کی سعادت حاصل کی. سرکار سے بڑھ کے رہنما کون ہوگا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کبھی بھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہا کہ اب تو سرکار کی بیعت کر لی اب تو سیدھے جنت میں جائیں گے، معاذ اللہ کوئی الٹا سیدھا کام کر لو. ایسا معاذ اللہ کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بیعت کے بعد خوب سرکار کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے. میں عرض کر دیتا ہوں کہ 4 صفات ایک پیر کے اندر ضرور ہونی چاہیے. نمبر 1 وہ صحیح العقیدہ ہوں، یعنی ان کا کوئی عقیدہ اسلامی بنیادی عقائد سے ٹکراتا ہوا نہ ہو، متصادم نہ ہو. نمبر 2 وہ عالم دین ہوں اور مفتی ہوں تو نور علی نور ہے کہ روحانی ترقی بھی ہوگی اور دنیاوی لحاظ سے معاملات میں بھی انشاءاللہ وہ گائیڈ لائن دیں گے. ہم نے بہت سے پیروں کو دیکھا ہے زہد و تقویٰ کے پیکر ہوتے ہیں لیکن اتنے صاحب علم نہیں ہوتے اور وہ اپنے مریدین کو شرعی مسائل بھی نہیں بتاتے. تو مرید آ کے روحانی ترقی کا خواہاں تو ہوتا ہے لیکن جب یہاں سے نکلتا ہے تو بزنس جا کے حرام کر رہا ہوتا ہے، ناجائز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے بزنس کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح حرام کھا رہا ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ اعلانیہ طور پہ وہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں. اس میں 2 چیزیں آ جائیں گی، گناہ نہ کرتے ہوں اور ظاہری طور پہ بعمل بھی ہوں، کیونکہ جو ظاہری طور پہ بے عمل ہے وہ یقینی سے گناہ گار بھی ہے. تو اس میں دونوں چیزیں کہ ظاہری اعتبار سے بعمل اور اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں. اعلانیہ کا مطلب سب کے سامنے، اگر وہ کہیں پیٹھ پیچھے کسی گھر میں چھپ کر اپنے علیحدہ کوئی گناہ کر رہا ہے بالفرض تو ہمیں کوئی جستجو کی مطلب اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے کہ کسی کی جستجو کی جائے کہ ذرا ان کے پرائیویٹ معاملات دیکھیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، وہاں سے مطمئن ہو جائیں گے تب بیعت کریں گے. غلط. ظاہر دیکھیں، واچ کریں آپ 10 روز 15 روز 20 روز، اگر تمام معاملات بہت اچھے ہیں، کوئی اس میں اعلانیہ طور پہ خطا نہیں ہے تو صحیح ہے. اعلانیہ خطا میں جیسے مثال کے طور پر عورتوں کو بلا پردہ بغیر پردے کے اپنے سامنے بٹھانا یا عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا یا عورتوں کا پیر صاحب کا بدن دبانا، یہ سب حرام ہے. مریدنی اور پیر کا بالکل ویسا پردہ ہوتا ہے جس سے ایک اجنبی مرد اور عورت کا ہوتا ہے. اسی طرح کا پیر صاحب گالیاں بک رہے ہیں گندی گندی سب کے سامنے اعلانیہ طور پر، تصاویر بڑی بڑی لگا رکھی ہیں، اور اسی طریقے سے چرس پیتا ہے کوئی پیر یا نماز نہیں پڑھتا ہے اور کہتا یہ ہے مریدین کو کہ ہم روحانی نماز پڑھتے ہیں، ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں بند کرتے ہیں تو مکے میں پہنچ کے نماز ادا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. اس طرح کا پیر یقیناً قابل بیعت نہیں ہے. کوئی ناراض بھی نہ ہو، بہت سے لوگ اس طرح کے کچھ پیر حضرات سے وابستہ ہوتے ہیں، جب ہم ایسی تو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ہم پہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن و حدیث سے ثبوت لانے میں ناکام ہیں اور پھر آپ یہ سمجھیں گے جو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے وہ خاموش ہو جائے اور ہم اپنے نفسانی تقاضوں کے تحت جو رسومات رائج کریں وہ رائج ہو جائیں اور ان کو غلط بھی نہ کہا جائے، تو آئی ایم ویری سوری کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں بے شمار ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو جرأت مندی کے ساتھ باطل کے خلاف بات کرتے رہیں گے، چاہے ان کو قتل کر دیا جائے، چاہے ان کو مارا پیٹا جائے، چاہے ان کی غیبت چغلی کی جائے، چاہے ان کو برا کہا جائے، ان کی زبان کسی طریقے سے بند نہیں ہو سکے گی. یہ کہ ان کا جو شجرہ شریف ہے وہ متصل ہو. یہ شجرہ ویسے درخت کو کہتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کسی کو بیعت فرمائی، پھر اپنے صحابہ میں اشارتاً سرکار نے خلفاء مقرر کیے، انہوں نے آگے خلیفہ بنایا، انہوں نے آگے اس طرح طریقت کے سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ان پیر صاحب تک پہنچا. تو جو ان پیر صاحب کے پیر تھے، پھر ان کے پیر تھے، ان کے پیر تھے، یہ سلسلہ چلتے چلتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، درمیان سے کوئی غائب نہ ہو.
لیکن یہ ہر ایک نہیں پہچان سکتا ہے، تو وہی پہچان سکتے ہیں جن کو ان بزرگوں کی معرفت حاصل ہو۔ تو کم از کم پہلے 3 چیزیں ضرور چیک کی جائیں۔